بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب نے دودھ کی دکان پر بیٹھے ملازم کو سمجھایا کہ اس دودھ میں 11 کلو پانی ملانا، اور یہ جو ساتھ والی گلی سے ماسی رحمتیں جو دودھ لینے آتی ہے، اس کو آج بنا پیسے لیے دودھ نہیں دینا۔ ملازم نے پوچھا، کون سی ماسی رحمتیں؟ تو حاجی صاحب نے سمجھاتے ہوئے بتایا، وہ فضل حسین کی بیوہ جس کا بیٹا پچھلے مہینے وفات پا گیا۔ وہ اس سے پیسے لیے بنا دودھ نہیں دینا۔ کل کے بھی پیسے رہتے ہیں، آج پیسے نہ دے تو بھگا دینا۔ میں ذرا چوک میں اکٹھ ہوا ہے، اس میں شرکت کر کے حاضری لگوا کے آؤں، ورنہ کل کو اپنے آقا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حاجی صاحب دکان سے نکلے ہی تھے تو پیچھے سے نظام دین نے آواز دی کہ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی صاحب نے کہا، نظام دین چوک میں جو اکٹھ ہوا وہاں حاضری لگوانے جا رہا ہوں، شاید یہ حاضری پسند آ جائے تو بخشش کا سامان پیدا ہو جائے۔ تو نظام دین نے کہا، اکٹھے چلتے ہیں، میں بھی ادھر ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ نظام دین اور حاجی صاحب نے ایک ساتھ چوک کی طرف پیش قدمی کی تو حاجی صاحب نے دریافت کیا، سنائیں گھر بار سب ٹھیک ہے؟ تو نظام دین نے بتایا کہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ایک بیٹا تو خیر سے فرانس سیٹ ہو گیا ہے، مہینے کا 2 لاکھ روپیہ بیچ رہا ہے، مولا کا بڑا ہی کرم ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں گیا جب بیٹا یورو بیچنا بھولا ہو۔ ابھی حاجی صاحب و نظام دین باتیں کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ چوک کی طرف بڑھ رہے تھے کہ رفیق سموسے والے کی آواز پر رک گئے۔ اس سلام دعا کی توفیق کے دریافت کرنے پر اس کو بتایا اور دعوت بھی دی کہ کاروبار تو دنیا میں چلتے رہتے، آؤ ہمارے ساتھ تم بھی حاضری لگوا کر اپنی آخرت کا سامان کر لو۔ تو رفیق نے بولا، کیوں نہیں، بس 5 منٹ رکیں، پھر ساتھ ہی چلتے ہیں۔ وہ دونوں رک گئے تو حاجی صاحب نے بتایا کہ جلدی میں کھانا بھی نہیں کھایا اور بھوک بھی محسوس ہو رہی، تو رفیق 2 سموسے پلیٹ میں ڈال دے۔ تو رفیق نے حاجی صاحب قریب ہو کر ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا، حاجی صاحب آپ ہی کی دکان ہے، لیکن یہ سموسے آپ کے کھانے کے نہیں، یہ کل کے ہیں۔ حاجی صاحب نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ رفیق کے اس خلوص کا شکریہ ادا کیا اور پھر تینوں چوک کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دور ہی گئے تو ایک رکشے والا ان کے پاس آ کر رکا تو حاجی صاحب نے کہا، او چیدے، سنا کیا حال ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو چیدے نے کہا، میں چوک میں جو اکٹھ ہوا ہے وہاں جا رہا ہوں، اس میں شرکت کرنے۔ تو اس کی بات سن کر سب نے یک زبان کہا، یہ ہوئی نا بات، ہم بھی وہیں جا رہے۔ تو چیدے نے بلا تکلف کہا، پھر پیدل کیوں، رکشے پر سوار ہوں، کچھ ثواب کا موقع ہم کو بھی کمانے دیں۔ تینوں چیدے کے ساتھ رکشے پر سوار ہوئے اور چیدے نے رکشے کو منزل کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی بمشکل 2 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک آدمی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا اور رکشے کو روکا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ رکشہ رکنے پر اس نے بتایا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور ڈلیوری کا وقت ہے، تو تمام سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے کوئی ایمبولینس یا گاڑی ادھر تک پہنچ نہیں پا رہی اور نہ کوئی رکشہ مل رہا۔ آپ کو آتا دیکھا تو میری جان میں جان آئی، میری بیوی بہت تکلیف میں ہے، میری مدد کریں، شہر کے تمام راستے تو بند ہیں، اس رکشہ پر اس کو گلیوں کے بیچوں بیچ ہسپتال منتقل کر دیں۔ تو چیدے نے صاف الفاظ میں ایک شدید انکار کیا اور حاجی صاحب فضل دین اور رفیق نے بھی اس انکار میں مزید پیچیدگی پیدا کی
کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ دنیاوی کام کو معنی نہیں رکھتے۔ اس شخص نے تقریباً منت کرنے والے انداز میں کہا کہ میری بیوی شدید تکلیف میں، مہربانی کریں، تو چیتے کو غصہ آ گیا اور باقی تینوں نے بھی اس کی بدتمیزی پر شدید رد عمل دیا اور چیتے نے رکشے کو آگے بڑھا دیا اور وہ شخص رکشے سے لپک کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن چیتے کے ارادے میں کوئی کمی نہیں آئی اور کچھ دیر تک وہ چوک میں چلے گئے اور ایک جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنی حاضری کو توجہ کا مرکز بنایا اور پوری قوت کے ساتھ وہاں اپنا کردار ادا کیا اور رات وہیں پر گزاری۔ ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر مجھے اپنا ایمان مردہ محسوس ہوا اور ان پر رشک آیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی ایمان اور عشق کی بدولت یہ دنیا قائم ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ صبح ہوتے ہی فرشتے ان پر اپنی رحمت کی برسات کریں گے اور ہم گناہ گار دیکھتے رہیں گے۔ بس اتنا پیغام ہے کہ دین کا کام بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے انسانیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسد اسلامک ویوز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔